السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میرے ساتھ فیصل صاحب موجود ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ادان کے سینٹرل بلڈ بینک میں، اور یہاں پر آج جو بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے فیصل بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے فیصل بھائی، تھوڑا سا بتائیے آج کے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے۔ آج کا جو بلڈ ڈونیشن ڈرائیو ہے، نارملی جتنی بھی ڈرائیو ہوتی ہیں اس کا مقصد تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ چونکہ کویت میں خون کی کمی رہتی ہے، اس حوالے سے سارے ہاسپٹلز میں ضرورت رہتی ہے اس حوالے سے، تو آج کا جو بلڈ ڈونیشن ڈرائیو ہے وہ اسپیشلی اس میں جو ہمارے پارٹنر ہیں، ہمارے ڈرائیو جو اس میں سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہے سٹی بس والے، تو ان سب کا پہلے تو شکریہ، اور آپ سب حاضرین، ناظرین اور جتنے بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میسیج کو پہنچاتے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی، خالی میں ہی نہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی والنٹیئرز اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اسپیشلی جو ڈونیٹ کرنے والے جو اصل ہمارے ہیروز ہیں، ان سب کو سلام ہے کہ ان سب کی وجہ سے ہی کوئی بھی کیمپ ہے، کوئی بھی سوشل ورک ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے جناب بہت ہی پیارے ہینڈسم کیمپ لیڈر عدنان صاحب موجود ہیں۔ عدنان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ عدنان صاحب ایز اے لیڈر آپ کا کتنا کیمپ ہے یہ؟ یار کچھ پتہ نہیں، آئی تھنک تھرڈ فورتھ ہے، فورتھ ففتھ، آئی تھنک فورتھ ففتھ۔ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ یعنی اب ہمیں کوئی اتنا مشکل نہیں لگتا، یعنی ہم کافی کیمپ کر چکے، 28 کیمپ ہے ہمارا آج، تو ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی کیمپ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سب اچھے ہو چکے ہیں۔ ہرڈلز تو بہت ہوتی ہیں۔ ہرڈلز جو ہے، جو مین جو ہے کہ ہم نے ڈونر تک کیسے ریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے اپنے کیمپ تک لے کے آنا ہے، یہ جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے۔ باقی جو سیٹ اپ ہے ہمارا، جو ہمیں اس کا ایکسپیرینس کافی ہو گیا بس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف صاحب سے ملاتے ہیں۔ الطاف بھائی میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی جی شور جی۔ الطاف بھائی تھینک یو فار ٹائمنگ۔ الطاف بھائی آپ نے کیمپ لیڈ بھی کیے ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ اوور آل آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے بلڈ ڈونیشن اور پاک ڈونر کے ساتھ آپ جڑے ہیں اور ہمیشہ کار خیر میں آگے کیا ہوتی ہے، یہ کیسا ایکسپیرینس ہے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ الحمدللہ میں تقریباً 8 یا 10 سال سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے پاک ڈونر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں۔ مجھے بھی نعمان گمن بھائی ہی لائے تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اٹس ویری گڈ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی بھی فلفل ہو جاتی ہے اور ایک خیر کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، نئے والنٹیئر جڑنا چاہتے ہیں پاک ڈونر کے ساتھ، کرائٹیریا کیا ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ اٹس ویری ایزی، کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہم موسٹلی ان والنٹیئرس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ڈیڈیکیٹ ہوں، کیونکہ یہ ایک سوشل ورک ہے، اس میں آپ کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ تو ہونا نہیں ہے، تو اس میں آپ کو پیشنس چاہیے، اس میں آپ لرننگ کرتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل۔ آئی تھنک سو یہ آپ کی سافٹ اسکل کو امپروو کرے گا۔ ہمارا کوئی اتنا کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کسی بھی جو والنٹیئر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور پھر جو ہماری ای سی ٹیم ہوتی ہے وہ ٹارگٹ رکھتی ہے کہ یار ہم نے اپنا ایڈ آن کرنا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ڈیڈیکیٹ ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز فل کر رہا ہے، کیونکہ یو نو اٹس ہارڈ کہ کوئی ریٹرن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو رسپانسبلٹی بھی فلفل کرنی ہے اور پھر ٹف بیہیویئر بھی ابزارو کرنا ہے۔ سو اٹس ویری یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کی کہ ٹف بیہیویئر آپ نے جو ہے نا وہ ابزارو کرنا ہے اور اس کو پھر آگے سے، جیسے کہ میں نے عمران بھائی ایڈ کیا، اس میں آپ کی سافٹ اسکل ہے نا، جیسے کمیونیکیشن اسکل، ٹیم لیڈ کرنا، مشکل وقت میں ڈیسیژنز لینے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کی امپروو ہوتی ہیں اور میں نے خود یہاں سے سیکھی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جی انچارج کوآرڈینیٹر، نیولی انچارج کوآرڈینیٹر جناب وحید جابر صاحب موجود ہیں۔ وحید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، اگین آپ کو مبارک، آپ ایک 28واں بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ ایز اے آپ پہلے لیڈ کرتے تھے، کیمپ لیڈر ہوتے تھے کسی بھی جو گزرے ہیں بلڈ ڈونیشن کے کیمپس، ایز اے انچارج کوآرڈینیٹر کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے، اور بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جس طرح سے ماشاءاللہ نعمان بھائی نے اس آرگنائزیشن کو ایک ایک مقام پہ لے کے گئے ہیں، اور اس مقام کو قائم رکھنا یا اس سے آگے لے کے جانا، یہ ہمارا مشن بھی ہے اور انشاءاللہ ویژن بھی ہے۔
اور یہ تمام بھائیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی اس میں جو ہے وہ ہمیں سپورٹ بھی درکار ہے، بلکہ جتنے ویورز ہیں ہمارے ڈونرز ہیں بیسیکلی وہی ہماری سپورٹ ہیں. جی صحیح. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج کا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کولیبریٹ کیا ہے سٹی بس کے ساتھ. جی بالکل. کیسا ایکسپیرینس ہے یہ؟ دیکھیں سٹی بس ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف ڈونرز، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس دفعہ ریکویسٹ تھی کہ جی ہم ڈیڈیکیٹڈ کیمپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی حاضر ہیں ہم. تو یہ اور ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک نیو بگننگ بھی ہے. ہم انشاءاللہ فیوچر میں جو ہمارا جیسے میں نے کہا ویژن کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ ہم کارپوریٹ جو کسٹمرز ہیں ان کو اپروچ کیا کریں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. السلام علیکم. جی السلام عمران بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک. حسن بھائی آپ کی رسپانسبلٹی آج کیا ہے؟ سر جی آج میری رسپانسبلٹی ہے ریجیکشن کیسز پہ. ٹھیک ہے. جو کہ ڈونرز جو آتے ہیں ریجیکٹ ہو کے اندر تو وہ ایک بڑے سے ٹینس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خون نہیں نکالنے لوگوں نے، تو ان کو تھوڑا سمجھایا جاتا ہے کہ بھی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو. جی موٹیویٹ تو سر ہر کیسز میں کرنا ہی ہے تاکہ وہ نیکسٹ کیمپ کے لیے وہ انسپائر ہوں. یعنی آپ یہاں پر ایز اے سائیکیٹرسٹ بھی کام کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایسے ہی کہنے. ٹھیک ہے. اچھا حسن بھائی کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کی جو گزشتہ بلڈ ڈونیشن جو کیمپس ہوئے ہیں، کیسا آپ کی؟ سر ماشاء اللہ زبردست ایکسپیرینس کا تو میں یہ کہوں گا، میں نے ایز اے ڈونر میں یہاں پہ آیا تھا اور آج الحمدللہ ایز اے EC ممبر کام کر رہا ہوں، تو آئی تھنک اس کور اور آنسرس مل گئے ہوں گے آپ کو. رائٹ. تو میں جب یہاں پہ آیا تھا تو میں نے دیکھا یہاں پہ ماشاء اللہ بڑے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں خون دے کے گیا اور الحمدللہ ان لوگوں نے میں نے رابطہ کیا ان لوگوں سے بعد میں. تو عمران بھائی تھے، سوری عامر بھائی تھے، نعمان بھائی تھے، تو ایز اے کیسر اسی کام کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ آئی تھنک از کور آل دا آنسر. دیکھیے جی بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے تھے، پھر ان کا والنٹیئر آپ ان کا حصہ بنے، پھر آپ ان کی ایگزیکٹو ٹیم میں آ گئے ہیں. آج الحمدللہ ہم ایگزیکٹ ٹیم میں. کیسا ایکسپیرینس ہے ایز اے والنٹیئر؟ میں 2020 سے پاکستان بلڈ ڈونر ایسوسیشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں، تو تب سے ہی آتے رہتے ہیں، لیکن میں بیچ میں ملیشیا شفٹ ہو گیا تھا ڈیو ٹو مائی اسٹڈیز. تو ابھی میں ویکیشنس پہ آیا ہوں، تو کیمپ ہو رہا تھا، تو آئی ایم بیک ہیئر اینڈ ایز آلویز. کیا رسپانسبلٹی آپ کی؟ میری رسپانسبلٹی شروع سے یہی ہے کہ میں نے لیپ ٹاپ پہ رجسٹرز کرنے ہیں ڈونرز کو، ان کے سول آئی ڈی کلیکٹ کر کے ان کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے سارے پیشنٹ کا کہہ رہا ہوں سارے ڈونرز کا، تاکہ آگے جتنے بھی ہمارے بلڈ کیمپ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اچانک بلڈ ڈونیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کے پاس ہے، پھر ہم اس کو سب سے پہلے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اف ہی کین ڈونیٹ اور ناٹ. سو ان چیزوں کے لیے ڈیٹا یوز ہوتا ہے. اچھا جو ڈونرز یہاں آتے ہیں وہ زیادہ تر تو جابس کرتے ہیں. میں آپ سے میسیج لینا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگ جو ہیں ان کو اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو ہاؤ یو ڈو دیٹ؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب کے لیے ایک ہے کہ قرآن مجید جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے آپ زندگی بچا سکتے ہیں آپ کو اجر ملتا ہے. اور ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں، ہم اگر ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی ہم ایک اجر کمائیں وہ بہت بڑی چیز ہے. تو چاہے کوز بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ آ کے ڈونیٹ کرے. ہم باہر جائیں گے، گھومیں گے، گرمی میں ہمارا خون، ہم ویسے بھی اپنی طبیعت خراب کریں گے، کیوں نہ آ کے اچھے کوز کے لیے آئیں، خون ڈونیٹ کریں. اور جو کر سکتا ہے وہ آ کے ضرور کرے. باقی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کی ہیلتھ اجازت نہیں دیتی، لیکن جو کر سکتے ضرور آئے. اس سے اسے بھی فائدہ ہے کہ اس کا نیا خون بھی بنتا ہے، اور آپ اگر کسی کی مدد کریں اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے. ویری گڈ یار، بہت اچھا میسیج، تھینک یو ویری مچ. جی اس وقت بلڈ ڈونیشن کیمپ میں دیکھ رہا ہوں خواتین بھی، جہاں پر مرد پیش ہوتے ہیں وہاں خواتین کیسے رہ سکتی ہیں. ہمیشہ خواتین کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے کسی بھی کار خیر میں. آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر گیسٹ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور میڈم شائستہ سے میری بات بھی کر رہی تھی، ان سے بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں آج. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں خواتین جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کم جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں، وہ شاید ان کے اپنے گھریلو کام ہوتے ہیں. خواتین کو موٹیویٹ کرنا ہے تو کیسے ان کو بلڈ ڈونیشن کے لیے لایا جائے؟ دیکھیے بات جو ہے وہ 100% صحیح ہے کہ اپنے گھریلو کام میں وہ بہت مشغول ہوتی ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. بلڈ ڈونیشن سے آپ کے بلڈ میں یا آپ کی باڈی پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا، بلکہ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ نیو بلڈ سیلز جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوری 6 منتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہے خواتین کی بات، تو آف کورس ان کے جو تھوڑے سے خواتین کے گائنیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ اگر ایئر میں ایک دفعہ بھی دیتی ہیں تو دیٹس گریٹ تھنگ. اور اس میں ان کو اس طرح سے بھی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جو عام بچے ہیں یا خواتین ہیں یا جینٹس حضرات ہیں جو اس ایکسیڈنٹ سے یا بلڈ ڈیزیز سے جو سفر کر رہے ہیں،
تو ان کے لیے بلڈ کتنا، ان کو ٹرانسفیوژن کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر اس جگہ پہ میرا اپنا بچہ، میرا اپنے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کوئی ہو، تو مجھے اگر کوئی بلڈ کوئی دے گا ہی نہیں تو میرے ان فیملی والوں کو ملے گا کہاں سے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. میڈیا یوز کریں اور ڈور ٹو ڈور جا کے بھی، یا کوئی ایسے فنکشن، کوئی ایسی چیز چھوٹی سی ارینج کر کے، کوئی کوئز پروگرام، کوئی چیز ایسی جو بچوں کو اندر بھی ہو، جو ہمارے بچے 18 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، ان کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور دوسری کہ جب ہمارے یہاں پہ تو اتنی چیکنگ، اتنی انویسٹیگیٹ کر کے، پورا بلڈ اسکریننگ کر کے پھر یہاں پہ بلڈ جو ہے نا لیا جاتا ہے اور پھر ڈونیٹ کیا جاتا ہے. مطلب بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، کراس میچ ہے، اسکریننگ بہت اچھی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیزیز کوئی بھی اسکپ کر جائے. رائٹ. تو الحمدللہ اس چیز سے تو آنا چاہیے لوگوں کو اور دینا چاہیے. اس وقت میں فیمیل والنٹیئر ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان سے پوچھوں گا کہ ایز اے والنٹیئر ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی بیٹا؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. کیسا ایکسپیرینس آپ کا ایز اے والنٹیئر؟ یہاں پر آپ میڈم کے ساتھ ہیں، اینڈ ہاؤ یو موٹیویٹ ایز اے والنٹیئر؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. مجھے میری مس کی طرف سے پتہ چلا تھا اس بلڈ کیمپ کے بارے میں. انہوں نے مجھے چانس دیا والنٹیئر کرنے کے لیے. یہ میرا 4تھ بلڈ کیمپ ہے. اٹس آنریبل فار می ٹو والنٹیئر ہیئر. یہ میرا 4تھ بلڈ کیمپ ہے. یہاں پہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے ایز اے والنٹیئر، اینڈ آئی ووڈ سے ایوری ون ٹو پلیز کم اینڈ جوائن اس. کافی اچھا ہے، آپ کو ہیلپ کرتا ہے گرو کرنے میں. السلام علیکم. میرا ایکسپیرینس یہاں پہ بہت اچھا رہا ہے. اٹس بین 2 ایئرس میں یہاں پہ آ رہی ہوں ایز اے والنٹیئر. میں کبھی ڈونیٹ بھی کرتی ہوں بلڈ، اور ایز اے والنٹیئر بھی رہتی ہوں یہاں پہ بہت سی بار. فیمیل والنٹیئر ٹیم کو جو لیڈ کر رہی ہیں، ون اینڈ اونلی، میں کہوں گا ون مین آرمی، میڈم شائستہ. میڈم شائستہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم شائستہ، آپ کی جو والنٹیئرز انہوں نے بتایا کہ وہ کیسا ایکسپیرینس ہے، اور پہلے ایک میڈم سے میں نے سوال کیے، انہوں نے مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں دیا کہ انہوں نے کافی آنسر میرے کور کر دیے. سمپل کوشچن میرا یہ ہے کہ نئی جو لڑکی یا فیمیل یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر والنٹیئر جن کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی تھرڈ اگر آنا چاہتی ہے ایز اے والنٹیئر جوائن کرنا چاہتی ہے، کیا کرائٹیریا اس کا؟ تھینک یو ویری مچ. اٹس اے ویری گڈ کویسچن، کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے پاس جتنی بھی بچیاں والنٹیئرز ہیں، جتنی بھی فیمیل ونگ سے ہیں، دے آر ایور ریڈی ٹو جوائن لائک ایٹ جسٹ ون کال. اینڈ آئی ایکچولی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا پیرنٹس، ان کی فیملی کو، اور ان کو ڈیفینیٹلی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ جو لائک اٹس ابو 50 ڈگری ٹیمپریچر ہے ان کوئٹ ٹوڈے، اور پھر بھی وہ اپنی بچیوں کو اس کار خیر کے لیے، اس خدمت خلق کے لیے لے کر آتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ آل دا پیرنٹس. اور یہ میرا میسیج بچیوں کے لیے نہیں ہے، ان کی فیملی والوں کے لیے، ان کے ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالنا چاہیے. ضرور ڈیفینیٹلی یو شوڈ کم فارورڈ. اور اٹس اے گڈ ایکسپیرینس. اور جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشنز، اینی لائک رولز اینڈ ریگولیشنز. یو کین جوائن اس اینی ٹائم. اٹس اے گڈ ریوارڈنگ ایکچولی. جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں نا، تو آپ یہ کسی سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اس چیز کا اجر و ثواب دیں گے یا آپ کو ریوارڈ دیں گے. جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اور میں ان سب بچیوں کے والدین کی اسپیشلی، اور جو بھی بچیاں جو ہمیں جوائن کرتی ہیں ایز اے والنٹیئر، ان کو اسپیشلی تہ دل سے شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ان کو اجازت دی اور ان کو اس پلیٹ فارم پہ انہوں نے ایک کوریج دیا. اینڈ آئی ایم آلویز گریٹفل ٹو دیم. اوکے میم، ایک کوشچن لاسٹ. آپ کا ایکسپیرینس جو ہے یہاں پر، آپ کب سے اس ٹیم کے ساتھ ہیں اور آپ کا پریویس ایکسپیرینس کیسا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. ایز فار آئی ریلی ڈونٹ ریممبر. ماشاء اللہ کافی عرصہ ہو گیا. آئی تھنک اسٹارٹنگ فرام 2000 ارلی ایئرس، جب عامر بھائی تھے. جی بالکل جب وہاں سے ہے. آلموسٹ آئی تھنک 10 ایئرس پلس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ جوائن کیا ان کو. اینڈ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اور ہمیں اچھا تب لگتا ہے کہ جب ہمارے پاس والنٹیئرز آتی ہیں بچیاں، اینڈ دین وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جوائن کرنا ہے، اور ہمارے پاس آلریڈی اتنا ایک لمٹ ہوتی ہے، ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اینڈ وی آر ہیپی ٹو دیٹ. پھر ہم ان کو لائک کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کیمپ میں جوائن کر لیں، سیکنڈ کیمپ میں ہم نے جوائن کر لیں. اینڈ دا گڈ تھنگ از کہ بچیاں ماشاء اللہ والنٹیئر بھی نہیں کرتی ہیں، یہ بلڈ ڈونیٹ بھی کرتی ہیں. تو دیٹس گڈ اسپیکٹ آف دس اویئرنیس پروگرام ایکچولی. اور یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور والنٹیئر کریں.
آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے سرکل میں جو بھی کوئی جان پہچان والا ہے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیملی فرینڈس ہیں، نیبرز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، جو بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کار خیر ہے، اس میں ان کو اپنا پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. دے شوڈ ڈیفینیٹلی کم فارورڈ. اور یہ میسیج سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا اس زمین پر، اس قرائز پر اگر آپ اپنا انسانیت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک دس از اے ویری مائنیوٹ تھنگ اینڈ ایوری بڈی شوڈ کم فارورڈ اینڈ ڈو پارٹیسپیٹ ان دس والنٹیئر ورک. تھینک یو.